محترم ناظرین، اسلام نے عورتوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن آج مختلف مذاہب کے لوگ اور خود مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو خواتین کو لے کر اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر دیا ہے، عورت کے جو حقوق دینا تھا ان حقوق کو سلب کر لیا ہے، عورت کی آزادی چھین لی ہے، اور عورت کے سلسلے میں طرح طرح کی اعتراضات اور طرح طرح کی باتیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ہو یا اپنی تحریرات کے ذریعے سے ہو یا اپنی تقریروں کے اندر ہو، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے عورتوں کے لیے وہ حقوق اس وقت متعین فرما دیے جس وقت عورت کے سلسلے میں بہت سے مذاہب کے لوگ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ عورت کو اسلام نے وارث بنایا ہے، یہ اس زمانے میں وارث بنایا ہے جبکہ عام مذاہب کے اندر یہ صرف مردوں کا حق تھا، عورتوں کو کسی طریقے کی میراث نہیں ملتی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین نے جو چھوڑا ہے یا قریبی رشتہ داروں نے جو چھوڑا ہے اس کے وارث وہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی ان کے والدین نے اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے جو چھوڑا ہے اس کے وارث ہوں گے، میراث چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو بلوغیت کے بعد اپنے مال میں مکمل تصرف کرنے کا بھی حق دیا ہے اور کسی چیز کی وہ مالک بننے کا بھی اس کو مکمل حق دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عورتوں کا جو مہر ہے اس کو خوش دلی سے دیا کرو۔ بعض مفسرین نے نحلہ کا جو ترجمہ ہے وہ فرض کیا ہے، یعنی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں کا جو مہر ہے جو تم پر فرض کیا گیا ہے اس کو تم ادا کرو۔ اس میں عورت جو ہے مہر کی مالک بن رہی ہے، یعنی وہ خود اپنی مہر کو وصول کر کے وہ خود اس کی ملکیت کے اندر وہ مال آتا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس میں حق تصرف کا، یعنی عورت جو خرچ کرنا چاہے اپنی مرضی سے، یہاں پر اس کی بھی آزادی اس کو عطا کی گئی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ اگر کچھ عورتیں خوش دلی کے ساتھ مہر معاف کر دے یا مہر دے دے شوہر کو تو اب اس کے کھانے میں پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو بارغبت ہنسی خوشی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر عورت کو مال کا مالک بھی بنایا ہے اور اس کو تصرف کرنے کا حق بھی دیا ہے۔ چنانچہ جمہور فقہا کے نزدیک عورت بالغ ہو جانے کے بعد اپنے مال میں مکمل تصرف کا اختیار بھی رکھ سکتی ہے اور وہ مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل کر کے ان مال کی مالک بھی بن سکتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت شفا عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عطر فروش تھی، یعنی عطر کو بیچا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ کی کاریگری سے بہت اچھا پیسہ کما لیا کرتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، جو مجھے اپنی کاریگری سے جو پیسہ اور روپیہ ملتا ہے، کیا میں اس کو اپنے گھر والوں پر، اپنے شوہر پر، اپنی بچوں پر خرچ کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ عورت اپنے مال کے اوپر مکمل اختیار رکھ سکتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عیدین کے باب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر عورتوں کی جماعت کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دیے ہیں تو بہت سے خواتین جو زیور پہنی ہوئی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر کو آگے بڑھایا تو وہ خواتین اس میں اپنے زیور کو ڈالنا شروع کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جس مال کی مالک ہے وہ اپنے اس مال میں شوہر کی اجازت کے بغیر یا کسی کی اجازت لیے بغیر بھی مکمل اپنے اس مال کو تصرف کر سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب عورت کمانے کے لیے شوہر سے اجازت لے اور شوہر اس کو اجازت دے دے، اب وہ گھر سے باہر جا کر باپردہ ہو کر کما رہی ہو یا کسی طریقے سے گھر کے اندر بیٹھ کر مختلف کاریگریوں کے ذریعے سے یا مختلف کوئی بھی کاروبار کے ذریعے سے اگر وہ کماتی ہے تو چونکہ وہ شوہر کی اجازت سے جا رہی ہے تو شوہر کو اجازت دینے اور نہ دینے کا تو یہ تو اختیار ہے، لیکن جو عورت کما کر لا رہی ہے اس پر شوہر کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر عورت یعنی بیوی اپنی مرضی سے اگر شوہر کو دے رہی ہے تب تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر مسلط ہو کر یا زور زبردستی کر کے اس کا مال حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو حق اسلام نے دیا ہے یہ اب کی بات نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، جب سے یہ حقوق عورتوں کو دیا گیا ہے۔ 21ویں صدی میں آ کر عورت کو آزادی کے نام پر عریاں کرنے والے لوگ آج حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں۔ دراصل اسلام نے عورتوں کی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کی ہے، ان کے مکمل حقوق بھی دیے ہیں، اور جہاں جہاں زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے حقوق کو دبا دیا جاتا تھا اور ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، وہ تمام حقوق عورتوں کو دیے گئے ہیں۔ اسی لیے جمہور علماء اکرام کے نزدیک جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور اس کے والدین اس کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو تب بھی والدین کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کی شادی ہو رہی ہے تو لڑکی کی مرضی اور اس کی چاہت کے مطابق یا اس کی دستخط کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں اگر لڑکی صراحت کے ساتھ انکار کر دے تو پھر والدین کو زور زبردستی کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ حق عورت کو دیا ہے۔ آج اگر ہم اسلام کا مطالعہ کر کے خواتین کے جو حقوق ہیں اسلام کی نظر سے سمجھیں، سماج اور معاشرے کی نظر سے نہیں، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اگر ان حقوق کا مطالعہ کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں اور اسلام پر اس کے ذریعے سے تنقید کر رہے ہیں ان کو اپنے گرہبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور صحیح طور پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت پہلے ہی اسلام کے ذریعے سے عورتوں کا تحفظ فرمایا ہے، عورتوں کو مکمل حقوق دیے ہیں۔ جہاں نان و نفقے کی بات ہے، آج مغرب نے مرد کو یعنی شوہر کو بیوی پر یا اپنے والدین پر کوئی کما کر کھلانے کی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے۔ اس کو اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے اور اپنے نان و نفقے کے لیے گھر سے باہر جا کر ملازمت بھی اختیار کرنی ہے، اور وہ مختلف جگہوں پر جا کر کہیں پر پرائیویٹ سیکریٹری بنتی ہے اور کہیں پر جا کر وہ اپنی ادائیں بکھر کر اپنے لیے روزی روٹی کی کمائی حاصل کرتی ہے۔ اسلام نے یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی ہے
اور اس کے باوجود مرد اگر اس کے لیے کوئی خرچے کے لیے دیتا ہے تو اس پر اس کو مکمل مالکانہ تصرف بھی اسلام نے دیا ہے. وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اپنے اعزاء اور اقربا کے اوپر بھی خرچ کر سکتی ہے، اپنے بیوی اپنے بچوں کے اوپر بھی خرچ کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے اوپر بھی خرچ کر سکتی ہے. اس سلسلے میں اسلام نے کوئی اس کے اوپر رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. اس لیے ہمیں اسلام کے تحت صحیح مطالعہ کرنا چاہیے اور اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں اس کو عورتوں تک پہنچانا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عورتوں کے مکمل حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.